اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں السلام علیکم۔ آج میں جو بیان فرما رہا ہوں وہ قرآن مجید میں سیرت سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا بیان فرما رہا ہوں۔ حضور اکرم عام الفیل 9 یا 12 ربیع الاول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح کے وقت مکہ میں عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ کے والد اس دنیا سے وفات پا گئے تھے۔ آپ کی پرورش کا انتظام دادا نے اپنے ذمے لے لیا۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 6۔ کیا تجھے یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ رضاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر تک قبیلہ بنو سعد میں ابو قبشہ حارث بن عبد العزیٰ کی بیوی حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ 6 سال کی عمر والدہ آمنہ اور 8 سال کی عمر میں دادا کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ آپ کے دادا آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے لے لیا۔ 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بصرہ کے مقام پر پہنچے۔ جربس نامی راہبر جو بجیرہ کے لقب سے معروف تھا نے علامات نبوت سے آپ کو پہچان لیا اور ابو طالب کو مشورہ دیا کہ انہیں شام لے جانے کی بجائے واپس وہاں سے آپ ان کو مکہ واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جوانی میں آپ نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا۔ جوانی کے اندر ہی آپ پورے مکہ کے اندر صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ 25 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ سے ہو گئی۔ 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر خانہ کعبہ کے دوران حجر اسود کی تنصیب کا تاریخی فیصلہ فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی غار حرا میں سورہ علق کی 5 آیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو، وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ 3 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خفیہ تبلیغ کا حکم صادر ہوا، اور 3 سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ یہ ڈر رشتہ داروں کو سنا دو۔ سورہ الاشراء آیات نمبر 224۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا۔ سورہ بقرہ
آیات نمبر 94 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب کھول کر ڈر سب کو سنا دو۔ پھر آپ صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور کھل کر آپ نے تبلیغ کا اعلان کر دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں ایک صحابہ حضرت حارث بن ابو حالہ شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کا پہلا شہید تھا۔ علانیہ تبلیغ اور کھول کر عام تبلیغ کے دوران قریش مکہ نے آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ لوگ آپ کو اور آپ کو مجنون، دیوانہ، جھوٹا اور شاعر کہنا شروع کر دیا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلاظت پھینک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لوگوں نے طلاق دلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے ہر تکلیف دی جاتی۔ آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو تکلیف دی جاتی۔ سورہ سواد آیات نمبر 4 اور کافر کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر آیات نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ گندہ خواب ہیں، بلکہ جھوٹ باندھ لایا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے۔ سورہ المطففین آیات نمبر 32 بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھر پھر کر جاتے تھے تو باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ سورہ الفرقان آیات نمبر 4 پس وہ ظلم اور جھوٹ پر آ گئے۔ قریش کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ نبوت کے 5 سال بعد یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قریش کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے فرمائی۔ 82 یا 83 ان میں مرد، بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ شک قمر نبوت کے 7 سال میں ہوا۔ آپ نے اس دوران چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور دوبارہ جوڑ دیے۔ نبوت کے 7 سال حضور اکرم کو ان کے
خاندان کے ساتھ گھاٹی شیب ابی طالب 3 سال تک محصور کر دیا۔ یہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت تکلیف دہ تھے۔ 10 سال نبوت کے آپ کا چچا ابو طالب اور آپ کی اہلیہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ نے اس سال کو عالم حزن سال قرار دیا۔ نبوت کے 11 سال میں آپ نے طائف کا سفر کیا، مگر آپ کو نبوت کے 11 سال میں آپ نے طائف کا سفر کیا، مگر آپ کو وہاں لوگوں نے زخمی کر دیا اور وہاں بھی آپ کو کوئی کامیابی نہ ملی۔ نبوت کے 11 یا 12 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی معراج کروایا۔ 17 سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 1۔ پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر 1 سے لے کر 11 تک آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ نبوت کے 14 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہو گیا۔ سورہ توبہ آیات نمبر 40۔ اگر تم نے اس رسول اللہ کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جب 2 میں سے دوسرا تھا، جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ 1 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار مسلمانوں کو اور مہاجرین مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اس عمل سے تمام انصار نے اپنے مہاجرین کی بہت زیادہ مدد کی، جو مساق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 123 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر آپ کی مدد کی، تب تم بہت کمزور تھے۔ بدر کے مقام مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ اس جنگ کے اندر ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار کافر مارے گئے۔ غزوہ احد کفار اور مسلمانوں کے درمیان شوال کے مہینے 3 ہجری احد کے مقام پر ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے مسلمان غالب ہو گئے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک درے پر لگا دیا۔ فرمایا، جب میں حکم نہ کروں درا نہ چھوڑنا۔ اب جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو صحابہ نے وہ درا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر چھوڑ دیا۔ اب خالد بن ولید جو کافروں کا سپہ سالار تھا، درا خالی دیکھ کر
پھر ادھر سے اس نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور جب دوبارہ حملہ ہوا تو مسلمانوں کی فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، مگر مسلمانوں نے دوبارہ ہمت کی اور کافروں کو شکست دے دی۔ اس جنگ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ یہ شکست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جو بغیر حکم کے صحابہ نے درہ چھوڑ دیا، اس وجہ سے مسلمانوں کو فتح کی بجائے شکست میں بدل گئی۔ اس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سورہ العمران آیات نمبر 140، اگر تم کو زخم لگے ہیں تو کفار مکہ کو بدر کے مقام پر بھی زخم لگ چکے ہیں۔ غزوہ خندق، یہ مارکہ شوال 5 ہجری میں شروع ہوا اور تقریباً 1 ماہ جاری رہنے کے بعد 5 ذیقعدہ کو ختم ہوا۔ کفار کا لشکر 10,000 تھا، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3,000 تھی۔ اس جنگ کے اندر اہل اسلام نے ایک الگ انداز اختیار کیا۔ مدینہ شہر کے چاروں اطراف ایک طویل خندق کھود دی۔ اس طرح مسلمانوں نے دفاع کیا۔ 1 ماہ جنگ ہونے کے بعد ایک دن بہت تیز آندھی آئی، اس نے دشمن اسلام کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، اور اس طرح کفار کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اس کے اندر 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 کافر مارے گئے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے آپ کو روک لیا۔ مذاکرات کے لیے حضرت عثمان مکہ والوں کی طرف گئے، انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا۔ اس پر حضور اکرم نے قصاص حضرت عثمان کا ان سے لینے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا اور مکہ والوں اور ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا اور ان کی صلح ہو گئی۔ سورہ فتح آیات نمبر 18، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا کہ جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اس واقعہ کو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 7 ہجری کو آپ نے ہم عصر حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ پہلا خط آپ نے نجاشی کو لکھا جو حبش کا بادشاہ تھا۔ دوسرا خط مقوقس اسکندریہ کسریٰ فارس کو لکھا، جس کا نام بادشاہ کا نام خسرو پرویز تھا۔ پھر آپ نے خط کسریٰ کے بادشاہ کے نام لکھا۔ روم کے ہرقل حاکم کو خط لکھا۔ بحرین کے حاکم، دمشق کے حاکم، عمان کے حاکم کو آپ نے مختلف خطوط لکھے۔ ان حکمرانوں کو اس آیات کے حوالے سے دعوت دی گئی۔
سورہ آل عمران آیات نمبر 64۔ آپ کہتے ہیں اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ غزوہ خیبر 7 ہجری کو پیش آیا، جس سے یہودیوں پر آخری کاری ضرب لگا کر ان کی خیانتوں کا آپ نے خاتمہ فرما دیا۔ سورہ فتح آیات نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ایک اور فتح کہ جس پر تم قادر نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کو گھیر رکھا ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ اس موقع پر اہل مکہ کو مدافعت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ سورہ نصر آیات نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ کی فتح اور مدد آ گئی۔ 8 ہجری غزوہ حنین ہوا۔ اس کے اندر مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا، مگر مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ 9 ہجری سورہ توبہ آیات نمبر 25، اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن فتح مکہ کے بعد عام المفروض لوگ اب فوج در فوج مسلمان ہونے لگے۔ سورہ نصر آیات نمبر 2، اب تو نے لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لکھا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کو ہوا۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ رومی لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ حضور اکرم خود ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ تبوک کے مقام پر چلے گئے، اور 50 دن گزرنے کے بعد بھی رومیوں کا لشکر آپ کے مقابلے میں نہ آیا۔ سورہ توبہ آیات نمبر 117، اللہ نبی اکرم پر مہربان ہوا اور مہاجرین اور نصار پر مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ 10 ہجری کو آپ حج کے موقع پر مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور 10 ہجری کو آپ نے حجۃ الوداع کیا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا۔ ربیع الاول پیر کے روز 10 ہجری حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر آپ اپنے حقیقی رب سے جا ملے۔ آگے فضائل۔ سورہ قصص آیات نمبر 5، ان قریب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سورہ النشر آیات 4، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ سورہ الاحزاب آیات 45 تا 46، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف لانے والا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ سورہ الاحزاب آیات نمبر 40، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سورہ الاحزاب آیات نمبر 21، تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔
سورہ الاحزاب آیات نمبر 6، نبی اکرم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں۔ سورہ الاحزاب آیات نمبر 56، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجو، یعنی اسلام بھیجو۔ الاعراف آیات نمبر 158، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا جس کی آسمانوں اور زمین پر بادشاہت ہے۔ سورہ سبا آیات نمبر 28، اور ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء آیات نمبر 107، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ کوثر آیات نمبر 1، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ سیرت کا مطلب انسان کی طرز زندگی ہے اور انسان کی شان عمری ہے۔ اللہ کے احکامات اور اطاعت رسول۔ سورہ الانفال آیات نمبر 1، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 31، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اور تم سے اللہ محبت رکھے گا اور تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سورہ حشر آیات نمبر 7، اور جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ توحید، اللہ پر ایمان لانا، اس کو معبود ماننا، کسی اور کو معبود نہ ماننا، اس کی عبادت کرنا اور اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرانا توحید ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ سورہ اخلاص آیات 1 سے 4 تک، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے نہ اس کے کوئی برابر ہے، وہ اکیلی ذات ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا۔ سورہ الترحیم آیات 6، جو حکم دے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانا، تمام جو ضعیف انبیاء اکرام کے اوپر اترے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم و مظلوم ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مختلف انبیاء اکرام پر مختلف ضعف آتے رہے۔